اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً ناول کا ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں آج کے دانا پانی کے ایپیسوڈ کی طرف۔ باپ ہشتم۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اللہ وسائی بے یقینی کے عالم میں گاموں کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاموں سے کہا، نہ گاموں، یہ نہیں کر سکتی میں۔ جس اولاد کو منتوں مرادوں سے لیا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا، اور تو بھی کیوں سوچ رہا ہے مرنے کا گاموں؟ مت سوچ ایسا کچھ بھی، یہ شیطان ہے جو تجھے بھٹکا رہا ہے۔ اللہ وسائی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اسے سنبھالا دینا چاہا اور وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ کہکا لگانے لگا تھا، شیطان کو کیا پڑی ہے اللہ وسائی کہ وہ جھونک جیون میں آئے؟ یہاں اس کا کیا کام؟ یہاں تو انسان کافی ہیں اس کا کام کرنے کے لیے۔ وہ ہنس رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ اللہ وسائی کا دل بھر آنے لگا تھا۔ نہ رو گاموں، نہ رو، موتیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تجھے یاد ہے جب اولاد نہیں تھی تو کتنے سال اولاد کے انتظار میں گزارے تھے ہم نے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے، پھر رب سونے نے اپنی رحمت کر دی، اب پھر کر دے گا، ٹھیک ہو جانا ہے موتیا نے، دیکھنا تو۔ اللہ وسائی شوہر کو تسلیاں دینے لگی۔ گاموں اس کا چہرہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں اس بار دل کو تسلی کیوں نہیں ہوتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر صحن کے چکر کاٹنے لگا۔ اللہ وسائی بیٹھی بے بسی سے شوہر کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ وہ شوہر کے لیے کچھ کر سکتی تھی نہ بیٹی کے لیے۔ بے بسی تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی، اور اس کیفیت نے وہ بس رب سونے کو ہی پکار سکتی تھی اور پکار رہی تھی۔ غم تھا کہ سینہ چیر رہا تھا، اور آنسو تھے کہ سیلاب بن کر سب کچھ بہا لے جانے کے لیے کھڑے تھے، اور دل کا بوجھ تھا کہ بھاری سے بھاری ہی ہوتا جا رہا تھا، نہ رونے سے گھٹ رہا تھا نہ رب کو پکارنے سے۔ وہ بس گاموں کو دیکھ رہی تھی جو ننگے پاؤں صحن میں پھر رہا تھا، جس کے فرش کو اب اللہ وسائی نے لیپنا بند کر دیا تھا۔ جھونک جیون میں اس سال بارش نہیں ہوئی، اس گھر میں دو انسانوں کی آنکھوں سے ہونے والی برسات نے جھونک جیون میں بارش لانے والے بادلوں کا سارا پانی پی لیا تھا۔ گاؤں میں پریشانی کی لہر دوڑی تھی۔ بڑے سالوں کے بعد یہ پہلا سال تھا جب جھونک جیون کے آسمان پر بدلیاں امٹ کر برسے بغیر گزری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی طرح چودھریوں کو بھی فکر ہوئی تھی، چودھری مراد کا بیٹا ہوا اور گاؤں میں سوکھا پڑ جائے، یہ کم از کم تاجور کو تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے خود کو یہ تسلی دے دی کہ یہ اتفاقاً ہوا ہوگا، اس بار نہیں تو اگلے سال تو ضرور بارشیں ہوں گی۔ مراد بیٹے کو دیکھنے 3 مہینے کے بعد گاؤں آیا تھا اور اسے گود میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ہے نا خوبصورت تیرا بیٹا؟ تاجور نے اسے یوں بیٹے کو دیکھتے دیکھتے فخریہ انداز میں کہا۔ مراد نے جواب دینے کی بجائے بیٹے کا ماتھا چوما تھا اور اسے ماہنور کی گود میں دے دیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آیا تھا اور بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ مختصر بات کرتا اور مسکرانا تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ تاجور کو اس کے رویے نے پریشان کیا تھا اور ماہنور کو دل شکستہ۔ سارا سال تاجور اسے یہی کہہ کر بہلاتی رہی تھی کہ اولاد ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا اور بیٹا ہونے دے تو مراد نے واقعی ہی سب کچھ بھول جانا ہے۔ پر مراد کچھ نہیں بھولا تھا نہ بدلا تھا، اس کے لہجے کی ٹھنڈک میں کوئی شبنم نہ اتری تھی۔ وہ 10 دن کے لیے آیا تھا اور چلا گیا تھا، اور ان 10 دنوں میں گاؤں کی ایک ایک گلی میں اسے موتیا کی یاد آئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ لوگوں سے اس کا پوچھے، پر اس نے جیسے اپنے زبان اور دل پر کفر ڈال لیے تھے۔ اب کیا نام لینا موتیا کا، کیا یاد کرنا اس کو؟ وہ یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ وہ شہر میں ڈاکٹر بن رہی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکی ہوتی، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اس پر ہنستی ہو۔ پتہ نہیں مراد کو کیا کیا خیال آئے تھے، اور سارے ہی خیال پل بھر میں غائب بھی ہو جاتے تھے۔ دل موتیا موتیا کرتا تھا اور وہ اس دل کو کوڑے مارتا تھا۔
پھر بھی وہ مرتا نہیں تھا، ڈھیٹ تھا، موتیا کے پیار میں اس سے بھی ڈھیٹ تھا۔ دماغ اچھا تھا اس معاملے میں، اس کی سنتا تھا، اسے جب وہ کہتا موتیا کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا۔ وہ دل اور دماغ کی یہ جنگ لے کر پاکستان آیا تھا اور پاکستان سے جاتے ہوئے ماہنور کو ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بھی تاجور کی ضد تھی، اسے لگا تھا بیٹا وہاں اکیلا رہتا تھا اس لیے بدل گیا تھا، ماہنور اور اس کا بچہ ساتھ رہیں گے تو مراد پھر پہلے والا مراد ہو جائے گا، وہی ماں باپ پر قربان جانے والا، خوش مزاج، خوش گفتار، جس کی چھیڑ خانی تاجور کو اچھی لگتی تھی اور جس کے بلند و باک قہقہے پر وہ قربان جایا کرتی تھی۔ مراد نے ضد نہیں کی تھی، تاجور نے جیسے کہا تھا اس نے ویسے ہی کیا تھا۔ وہ ماہنور کو لے کر لندن آ گیا تھا۔ ماہنور بڑی خوشی اور ولولے کے ساتھ آئی تھی۔ تاجور نے اسے یہی کہا تھا کہ اکیلا رہ رہ کر ایسا ہو گیا ہے مراد، اب تم اور بچہ پاس رہو گے تو دیکھنا کیسے نثار ہوتا ہے وہ تم پر۔ تاجور غلط تھی اور ماہنور بے وقوف۔ مراد کے پاس لندن میں بھی رہ کر ماہنور اس کا دل نہیں جیت پائی تھی، اس کی چپ نہ توڑ پائی تھی، پر اسے لگتا تھا وہ کالے پانی کی سزا کاٹنے وہاں اس کے ساتھ آ گئی تھی، جہاں وہ سارا دن 2 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ کی دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی، یا پھر کھڑکیوں سے باہر نظر آنے والے لوگ اور گاڑیاں جو اسے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اس فلیٹ کے اندر اس کی اور مراد کی خاموشی کو اگر کوئی توڑتا تھا تو وہ اس کا بیٹا تھا، مگر اس کا رونا دھونا، ہنسنا کھیلنا بھی کئی بار ماہنور کو غصہ دلاتا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا وہ وہاں پاگل ہو رہی تھی، اور پاگل ہو جانے سے بچنے کے لیے اس نے مراد سے واپس جانے کا اصرار کیا تھا، اور مراد مان بھی گیا تھا۔ ماہنور ایک بار پھر امید سے تھی جب وہ 5ویں مہینے واپس گاؤں آ گئی تھی۔ تاجور بہو اور پوتے کو واپس دیکھ کر جہاں نہال ہوئی تھی، وہاں وہ یہ جان کر پریشان بھی ہوئی تھی کہ وہ اب مراد کے پاس دوبارہ لندن نہیں جانا چاہتی تھی۔ تیرا خیال نہیں رکھا اس نے پریشان ہو کر ماہنور سے پوچھا تھا، جس کے چہرے پر رونق تھی نہ آنکھوں میں چمک۔ رکھتا تھا پھپھو، جو چیز مانگتی تھی بغیر کہے لا کر دیتا تھا پیار کے سوا، بس ان کے پاس میرے لیے پیار کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ ماہنور غم زدہ تھی اور اس نے اپنا غم اس طرح تاجور کو سنایا تھا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے کہاں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ان کے قصیدے پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ تو نے تو پریشان ہی کر دیا مجھے ماہنور، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ستایا ہے مراد نے۔ تاجور نے ہنس کر ماہنور کو بہلایا تھا۔ وہ چپ چاپ تاجور کو دیکھتی رہی، پھر جب وہ خاموش ہو کر اس کا بیٹا گود میں لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی تو ماہنور نے کہا، پر مراد میرے لیے گونگا بنا ہے، اس کے لیے تو نہیں۔ تاجور نے اس کا چہرہ چونک کر دیکھا۔ ماہنور کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی، آنسو نہیں تھے۔ وہ نیند میں اس کا نام لے کر باتیں کرتے ہیں، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اب وہ نظم سنا رہی تھی تاجور کو، جو اس نے نیند میں مراد کو کئی بار پڑھتے سنی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں نیند کی وادیوں میں بھی موتیا کے ساتھ پھرتا، اسے پکارتا اور اس کے حسن پر مر مٹنے کی باتیں کرتا، اور ماہنور بستر پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی، اس رکیب کے قصیدے سنتی جو ان دونوں کے بیچ سے کبھی ہٹی ہی نہیں تھی۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی۔ تاجور نے ساکت بیٹھے ماہنور کی زبان سے داستان امیر حمزہ کی طرح داستان موتیا اور مراد سنی تھی، اور وہ بھی ماہنور کے سامنے گونگی ہو گئی تھی۔ اسے اب کیا تعویل اور کیا توجیہ دیتی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب تو 2 سال گزرنے کو تھے، اب تو ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ بھی نہ تھا۔ اب تو وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا، دوسرا اس کے گھر آنے والا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے اب تو تھے، اور کوئی بھی مراد کے لیے رسی نہیں بنا تھا۔ اس نے موتیا کو کھرچ کر اس کے دل سے اتارا تھا، اس کی کوئی پرچھائی تک نہیں رہنے دی تھی۔ پھر مراد پر اس کا سایہ کیسے ہو گیا تھا؟ جادو ٹونے کر دیتے ہیں، بڑا کاری وار کرتے ہیں۔ تجھے یاد ہے نا، آدم کی دفعہ تجھے خوشبو آیا کرتی تھی ہر طرف موتیا کی، ان لوگوں نے ہی ٹونے کیے ہیں مراد پر، دل باندھ دیا ہے اس کا۔ تاجور نے لمبی چپ کے بعد وہی سب کچھ کہنا شروع کیا جو اس کی سمجھ میں آیا۔ پیار محبت کی طاقت اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جادو ٹونے کا اثر اسے سمجھ میں آتا تھا۔ اس نے ماہنور کے سامنے وہی راگ الاپا تھا جو اس نے ہمیشہ سنا تھا۔ پھپھو، اس کا کوئی توڑ نہیں؟ ماہنور نے عجیب سی بے بسی سے اس سے پوچھا تھا۔ تاجور کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔
ہر دعا اس نے کرنی چھوڑ دی تھی، ہر وظیفہ اس نے آزما لیا تھا۔ پیر ابراہیم سے ان کی ناراضی کے باوجود دعائیں کروائی تھیں، پر کوئی دعا، کوئی جتن مراد کے دل کا بند تالا نہیں کھول پائے تھے۔ اور اب ماہ نور اس سے ایک بار پھر وہی سوال کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا، ابھی تو 2 سال ہی گزرے ہیں نا، کتنے اور سال چلے گا یہ جادو؟ مراد بھول جائے گا موتیا کو، ہو جائے گی کاٹ۔ تو نہ گھبرا ماہ نور، دیکھنا اس بار بھی بیٹا ہوگا، اور جب 2 بیٹوں کی ماں ہو جائے گی تو مراد کو عزت دینی ہی پڑے گی تجھے۔ تاجور کی جو طویلیں، جو تلخ تسلیاں آ رہی تھیں وہ اسے دے رہی تھی، اور ماہ نور تھی کہ بہلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ عزت کا مسئلہ نہیں ہے پھپھو، عزت تو بہت کرتا ہے، پر وہ پیار نہیں کرتا، خیال کرتا ہے، قدر نہیں کرتا، سر پر بٹھاتا ہے، دل میں نہیں بٹھاتا۔ ماہ نور اب پہلی بار روئی تھی۔ عزت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے میرے اور مراد کے درمیان، عزت ہی عزت رہ گئی ہے، پیار تو ہے ہی نہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، اور تاجور کو لگا تھا کسی نے رسی سے اس کے وجود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی ماہ نور کے آنسوؤں کے سامنے، جو اس کی بھتیجی تھی، جو اس کے وجود سے اس کے خاندان کی اگلی نسل چلا رہی تھی۔ بس تھوڑا صبر دیجیے، بس تھوڑا صبر، بس تھوڑا صبر دیے، بس تھوڑا صبر، وہ تیرا ہو گیا ہے، اس کا دل بھی تیرا ہو جائے گا۔ تاجور نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور تسلی دی تھی۔ اس کا بیٹا ماں کو روتے دیکھ کر منہ بسوڑنے لگا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، تاجور نے اسے ایک اور تسلی دی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو اس کے بیٹے کا دل نرم کرتے۔ موتیا کو اس نے بس مراد کی زندگی سے نکال دیا تھا، اسے وہم ڈال کر، پر مراد کے دل سے اس کا پیار نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی چال، کوئی چلتر، کوئی جنتر منتر نہیں تھا، بس دعائیں اور وظیفے تھے۔ اور تاجور کو پتہ نہیں کیوں اب لگتا تھا جیسے اس کی دعاؤں میں کچھ مسئلہ ہونے لگا تھا۔ نہ اس کی دعاؤں سے مراد پگھلتا تھا، نہ پانی برستا تھا۔ وہ آج بھی کڑوا پانی پیتی تھی، جو اس کے علاوہ کسی کو کڑوا نہیں لگتا تھا۔ اس کے گھر کے ایک کمرے سے آج بھی راتوں کو موتیا کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور اس خوشبو کے بارے میں بھی وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پائی تھی، سوائے مراد کے کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے، کیونکہ اسے لگتا تھا وہاں جادو کیا گیا تھا، وہاں اثر تھا۔ پر وہ اثر اب اس کی زندگیوں میں بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ چودھری شجاع پہلے کی طرح اس کی عزت نہیں کرتا تھا، اس سے روکھا بولتا تھا۔ اس کا باپ پیر ابراہیم اب اس کے آنے پر چادر نہیں بچھاتا تھا، اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس سے مختصراً بات کرتا تھا۔ تاجور اپنے تکبر اور غرور سے باہر نکل کر کھڑی ہوتی تو اسے سب کچھ محسوس شروع ہو جاتا، اور پھر وہ ایک بار پھر اپنی ماں کی چادر اوڑھ لیتی، اور ایک بار پھر وہ بے حس ہو جاتی۔ وہ جیت تو گئی تھی نا موتیا سے، بس اتنا ہی کافی تھا اس کے لیے، باقی کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ضمیر کی ہر چابک کی چوٹ کو انہی لفظوں سے سہلاتی، مراد تو ماہ نور سے پیار کیا کر۔ فون پر چند دن بعد بالآخر تاجور نے بیٹے سے وہ ذکر چھیڑ ہی دیا جس کے لیے ڈھونڈتے اسے کئی دن لگے تھے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مراد نے بنا رکے پوچھا تھا۔ تاجور کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا جواب دے۔ موتیا کا ذکر کیے بغیر مراد کو پیار کیسے سمجھائے؟ وہی پیار جو تم موتیا سے کرتا تھا۔ اس نے بالآخر یہ بات کہنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ اس پیار کو تو اسی رات گاؤں کے قبرستان میں دفن کر آیا تھا، جس رات آپ نے مجھے کنویں پر بھیجا تھا موتیا کی بے وفائی کے ثبوت دیکھنے۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں وہ کون سی آگ تھی جس نے تاجور کو جھلسایا تھا۔ غلط کیا تھا کیا تجھے اس رات وہاں بھیج کر؟ تاجور کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، نہ بھیجتی تو پیار پر سے میرا اعتبار نہ اٹھتا۔ وہ میری زندگی کا پہلا پیار تھا۔ آپ نے اسے ختم نہیں کیا، آپ نے اسے ذبح کر کے مارا ہے۔ اب مجھے ماہ نور سے پیار کرنے کو نہ کہیں، یہ میں کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مراد نے فون بند کر دیا تھا، پر تاجور بہت دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا تھا وہ اس بار بھاری وظیفہ کرے گی مراد کے دل سے موتیا کو نکالنے اور بھلانے کے لیے، ایسا وظیفہ کہ مراد کو موتیا کے نام سے بھی نفرت ہو جاتی۔ 3 مہینے ہر رات کی لمبی پڑھائی تھی، پر تاجور تیار تھی۔ اس نے عبادت ہی کرنی تھی، اللہ کا نام ہی لینا تھا، نیکی ہی کرنی تھی۔ وظیفہ کامیاب ہو جاتا تو بھی عیش تھے، نہ ہوتا تو بھی آرام تھا۔ مراد دور رہتا تب بھی تو اللہ پاس ہی رہتا۔ تاجور نے اللہ کو منانا اور راضی رکھنا مراد کو منانے سے بھی آسان سمجھ لیا تھا۔ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔
بے شک انسان خسارے اور شر کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ بے شک غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتی۔ گاؤں والوں نے اس صبح گاموں کو بڑی حیرانی سے دیکھا تھا، جو کھیتوں کے بیچوں بیچ اپنے ایک چھوٹے سے کھیت میں لگی سبزیاں اکھاڑ کر وہاں بھٹی بنا رہا تھا۔ وہ قطع اراضی چھوٹا تھا اور گاؤں والوں کی زمینوں کے بیچوں بیچ تھا۔ گاموں اس پر تھوڑی بہت سبزی لگا دیتا جو اس کے گھر کے استعمال ہوتی، اور اب اس چھوٹے سے کھیتوں کے بیچوں بیچ اس بھٹی کی سمجھ کسی کو تب تک نہیں آئی جب تک گاموں نے بھٹی بنا کر اس میں آگ جلا کر ایک کڑاہی میں ریت ڈال کر دانے بھوننا شروع نہیں کر دیے تھے۔ وہ کڑتی دھوپ کے بیچوں بیچ اس بھٹی پر دانے بھون رہا تھا، خریدار کا انتظار کیے بغیر۔ گاموں کیا کر رہا ہے تو؟ گاؤں کے لوگوں نے کچھ دیر تک آپس میں خسر پسر کی، پھر انہیں لگا کسی نہ کسی کو جا کر گاموں کو سمجھانا چاہیے۔ وہ اب اسے سمجھانے آئے تھے۔ دیکھ نہیں رہے دانے بھون رہا ہوں؟ گاموں نے اسی روکھے انداز میں بغیر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ رہے ہیں، پر کس کے لیے دانے بھون رہے ہو؟ اس آدمی نے اس بار کچھ تشویش سے استفسار کیا اور اس سے بات کر رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی تو خریدے گا، نہیں خریدا کسی نے تو پرندوں کو ڈال دوں گا۔ گاموں لاپرواہی سے بولا۔ پر تو پانی پلاتا تھا گاموں، تو پانی نہیں پلائے گا تو گاؤں والوں کی پیاس کون بجھائے گا؟ اس آدمی نے بڑی بے فکر مندی سے اس سے کہا۔ گاموں جس درانتی سے ریت میں دانے بھون رہا تھا وہ پھیرتے پھیرتے رک گیا۔ پانی کسی کو نہیں چاہیے، سب کو دانے چاہیے۔ گاموں نے پیاس بجھا کر کیا پایا؟ دیکھتا ہوں اب آگ لگا کر کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ کھیتوں کے درمیان بھٹی لگا کر بیٹھا ہے، تیری آگ کی کوئی ایک چنگاری اڑ کر کسی کی تیار کردہ فصل پر گر گئی تو پورے گاؤں کے دانے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے آدمی نے جیسے اس کی بھٹی کی آگ کے ممکنہ خطرات سے اسے آگاہ کیا۔ گاموں کی آگ نے کسی کو کیا جلانا ہے، وہ تو خود راکھ بنا ہوا ہے۔ گاموں نے جواباً کہا تھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا تھا۔ وہ لوگ ناخوش وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن وہ گاموں کی شکایت چودھری شجاع کے پاس لے کر گئے تھے۔ ہر ایک کو گاموں سے ہمدردی تھی، مگر اس ہمدردی میں وہ اپنے کھیتوں میں لگی فصل کو تباہ ہوتے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چودھری شجاع حقہ پیتے ہوئے ان کی بات سنتا رہا۔ جب گاؤں والوں نے اپنے سارے خدشات کا اظہار کر دیا تو حقہ گڑگڑانا چھوڑ کر چودھری شجاع نے کہا، گاموں کے کھیت کے ساتھ کس کے کھیت ہیں؟ دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ تم دونوں گاموں کے کھیت کے ارد گرد ایک ایک پیالی خالی چھوڑ دو، وہاں فصل نہیں لگے گی۔ گاموں کی بھٹی سے کوئی چنگاری اڑی بھی تو بس اتنی دور ہی جائے گی۔ چودھری شجاع نے عجیب فیصلہ دیا تھا۔ گاؤں والے اس کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ چودھری صاحب، آپ اس کو بلا کر سمجھائیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، نہ وہ میرے کہنے پر آئے گا، نہ میں اسے سمجھانے اس کے سامنے جاؤں گا۔ بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ غصے میں ہے، لگانے اور بھڑکانے دو آگ، کتنی بھڑکائے گا؟ چودھری شجاع نے جیسے فیصلہ دیا تھا۔ گاموں سارا دن اس بھٹی میں دانے بھونتا رہا۔ پہل گاؤں والوں نے اس سے دانے نہیں لیے، پھر آہستہ آہستہ لوگ گزرتے ہوئے اس سے دانے بھنوانے لگے۔ کبھی کوئی بھنے ہوئے دانے بھی لے آتا، کبھی کوئی عورت آٹا لے کر روٹی لگوانے آ جاتی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ چھوٹا سا کھلیان اب سبزی نہیں اگاتا تھا۔ لوگوں کے آنے جانے، چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ بنجر ہو گیا تھا اور وہاں سے اٹھتا دھواں گاؤں والوں کو ناخوش کرتا اور وہ متفکر بھی، لیکن کوئی گاموں کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ دعا کر گاموں، میںہ برسے ورنہ سوکھا پڑ جانا ہے، لوگوں نے اسے کہنا شروع کر دیا۔ کیا کرنا ہے پانی کا تم لوگوں نے؟ دانے لگاؤ، دانے بیچو، دانے کھاؤ، وہ جواباً ہنستا ہوا کہتا۔ لوگ اس کے ہنسنے پر خفا ہوئے۔ وہ پاگل نہیں تھا، پر غصہ دلانے والی باتیں کرتا تھا۔ پانی نہیں ہوگا تو دانے کہاں سے آئیں گے گاموں؟ کوئی نہ کوئی اس سے کہہ دیتا۔ گاموں ہنستا ہوا دانے بھونتے بھونتے انہیں جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ چودھری شجاع نے سوچا تھا وہ بھٹی گاموں کے غصے کی آگ کو بجھا دے گی، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر معاشقی والے کام پر چلا جائے گا۔ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ گاموں کی بھٹی سے اٹھتے دھوئیں نے آسمان کے بادلوں کا پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ جھوگ جیون کے کھیت پانی سے بھری بدلیوں پر برسنے والی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہتے۔ کھیتوں نے سوکھنا شروع کر دیا تھا اور گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ چودھریوں کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ دعائیں، خیرات، صدقہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، پر بارش نہیں برسی تھی۔ مگر اسی سب کے دوران چودھریوں کے یہاں مراد کا دوسرا بیٹا آ گیا تھا۔ دھوم دھڑکا پہلے ہی کی طرح ہوا تھا۔
بارش ہوتی نہ ہوتی، فی الحال چودھریوں کے بھرولے اناج سے بھرے ہوئے تھے اور وہ پیسہ لٹا سکتے تھے جتنا بھی لٹانا چاہیں۔ گاموں اور اللہ وسائی کے دل پر ایک بار پھر چھڑیاں چلی تھیں جب مٹھائی کے ٹوکرے گاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی گلی میں بھی ڈھول باجے اور ہجڑوں کے ناچ گانے کے ساتھ بانٹے گئے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب انہیں موتیا کے ذہنی کیفیت کے خراب ہونے پر اطمینان ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہوتی تو یہ سب کیسے سہتی؟ تو آئے گا نہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے؟ تاجور کو یقین نہیں آیا تھا جب اس نے فون پر مراد سے یہ سنا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ امی، پریکٹس شروع کی ہے میں نے، میرے بہت سارے اہم کیسز کی سماعت ہے، ایک کے بعد دیگرے، ممکن نہیں میرے لیے چھٹی لے کر آنا۔ مراد نے وضاحت دی۔ پہلے بیٹے کی دفعہ بھی 3 مہینے بعد آیا تھا، تو اب 6 مہینے بعد بھی نہیں آ سکتا؟ تاجور اب ناراض ہونے لگی تھی۔ نہیں آ سکتا۔ مراد کا جواب دو ٹوک تھا۔ آپ مہنور کو بھیج دیں 2-3 مہینے بعد، وہ کچھ دیر رہ کر چلی جائے گی۔ مراد نے جیسے حل پیش کیا۔ لوگ کیا کہیں گے مراد؟ تجھے خوشی نہیں اپنے دوسرے بیٹے کی؟ حویلی کے 2 وارث آ گئے ہیں، اکلوتے وارث کا سلسلہ ٹوٹا ہے، پہلی بار تیسری نسل میں 2 وارث آ گئے ہیں۔ کیسی قسمت والی بیوی ہے مہنور، تو پھر بھی نہیں آ سکتا؟ مراد کو تاجور کے کلمات نے جیسے بری طرح سلجھایا تھا۔ لوگوں کی پرواہ کبھی آپ نے نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ مجھے کون سا ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ پہلا جملہ تھا جس نے تاجور کو سانپ کی طرح ڈسا تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اسے ان لوگوں کے پاس آ کر کبھی رہنا ہی نہیں تھا۔ وہ پڑھنے باہر گیا تھا، پڑھ کر پریکٹس کر رہا تھا، اور پھر تاجور اور چودھری شجاع نے ہمیشہ ہی یہ سوچا تھا کہ وہ واپس آئے گا، پاس والے شہر میں اپنا لو چمبر بنائے گا اور 7 زمینیں سنبھالے گا۔ شہر اور گاؤں میں اب فصلیں کم ہونے لگی تھی، پکی سڑکیں بن رہی تھیں، ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ان کے اب گاڑی بھی آ گئی تھی، گاؤں میں بجلی بھی آ گئی تھی اور گیس آئندہ چند سالوں میں آ جاتی۔ پر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آنا چاہتا۔ اور جہاں تک بات ہے مہنور کی، تو میں وفاداری کا بندر نہیں کہ ہر وقت ناچ ناچ کے ثابت کروں کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے واقعی بیوی بچوں سے محبت ہے۔ اس نے بڑی تلخی سے بات جاری رکھی تھی اور تاجور اس کی بات کاٹ نہیں سکی تھی۔ وہ اب اس سے دبتی تھی، سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں پل بھر میں بھڑک اٹھتا، پل بھر میں کڑوا ہو جاتا۔ وقت بھی گزر رہا تھا اور گزر گیا تھا۔ اگر کوئی زخم تھا تو بھر کیوں نہیں رہا تھا؟ اگر اس کا کوئی نقصان ہوا تھا، صبر کیوں نہیں آ رہا تھا ابھی بھی اسے؟ لوگ تو اتنے عرصے میں مرنے والوں کو بھی رو دو کر بھول جاتے ہیں۔ تاجور سوچتی ہی گئی تھی اور اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ لوگ مرنے والوں کو بھولتے ہیں۔ موتیا بھی زندہ تھی اور مراد ہر بار گاؤں آنے کا تصور کر کے ہل جاتا تھا۔ یہ جیسے اپنے آپ کو 2 دھاری تلوار پر چلانے جیسا تھا، یادوں کی بے رحم 2 دھاری تلوار جو باہر سے نہیں اس کو اندر سے کاٹتی تھی، تہہ و تیغی کر دیتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا مگر ماں چاہتی تھی وہ نہ بچے، وہ آتا رہے اور لہو لہان ہوتا رہے۔ مراد کے ابا، آج مراد نے بڑی عجیب بات کی مجھ سے۔ اس رات تاجور نے چودھری شجاع کے سونے سے پہلے ذکر چھیڑا تھا۔ وہ اپنی پگ اتار کر رکھ رہا تھا۔ مجھ سے تو وہ ہمیشہ عجیب باتیں کرتا ہے، تجھے عادت نہیں ہوئی ابھی تک؟ چودھری شجاع نے ہنس کر جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے گاؤں میں نہیں رہنا۔ تاجور نے مزید تہمید باندھے بغیر کہا۔ ہاں تو گاؤں میں کیوں رہے گا؟ شہر والی کوٹھی میں رہے گا، وہی کرے اپنی وکالت، آتا جاتا رہے گاؤں، پر یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے اسے؟ چودھری شجاع نے نیم دراز ہوتے ہوئے جیسے اس کی بات پر غور کیے بغیر اسے ہوا میں اڑایا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا۔ تاجور نے جیسے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے چودھری شجاع کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ یہ تجھے کب کہہ دیا اس نے؟ وہ لیٹے لیٹے اضطرابی انداز میں اٹھ کر بیٹھا تھا۔ آج ہی کہا ہے۔ تو نے کوئی بحث کی ہوگی، کوئی جھگڑا کیا ہوگا، اس نے غصے میں کہہ دیا ہوگا۔ چودھری شجاع نے جیسے مراد کی بات کی کوئی تعویل، کوئی جواز ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ اس سے بحث اور جھگڑے کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے۔ اب چودھری صاحب، اتنا غصہ کبھی آپ نے مجھ پر زندگی بھر نہیں کیا جتنا وہ کرتا ہے، پر میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس نے اب یہاں نہ رہنے کا دل بنا لیا ہے۔ چودھرائی نے جیسے اسے خبردار کیا تھا۔ میں خود بات کروں گا اس سے۔ تو خوامخواہ فکرے پال کر بیٹھ جاتی ہے اور ایسی باتیں فون پر نہیں ہوتی۔ آنے دے اسے بیٹے کو دیکھنے، میں کروں گا بات۔ وہ نہیں آ رہا بیٹے کو دیکھنے۔ اس نے کہہ دیا ہے مجھ سے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ اب، نہ 3 مہینے بعد، نہ 6 مہینے بعد۔ تاجور نے اس کی بات کو منوعن چودھری شجاع کے سامنے دہرایا تھا۔ وہ چپ کا چپ ہی ہو گیا۔ چودھری مراد اکلوتا بیٹا تھا
اور ابھی تو خاندان میں پہلی بار دوسرا وارث آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ سو جا تاجور، اس وقت پریشان نہ کر مجھے، صبح اٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے مزید بات کیے بغیر تاجور سے کہا تھا۔ تاجور نے بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اس رات اس نے چودھری شجاع کی نیندیں اڑا دی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اسے گاموں، اللہ وسائی اور موتیا کا خیال آیا تھا۔ وہ گاؤں کا چودھری تھا، گاؤں میں کسی سے بھی بے خبر نہیں رہ سکتا تھا، اور بات یہ تھی کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر پاتا یا نہ کر پاتا۔ چودھری شجاع روز اپنے کھیتوں میں جاتے ہوئے گاموں کے بٹی سے اٹھتا دھواں دیکھتا، جو کھیتوں کے بیچوں بیچ سے یوں ہوا میں بلند ہوتا جیسے وہاں کسی کا دل تھا، اور چودھری شجاع آنکھیں پھیر لیتا۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی الٹی چال نہیں چلتا، اور چلتا بھی تو چودھری شجاع تب بھی اسے اتنا ہی بے بس ہوتا۔ موتیا کیسی ہے اماں؟ شکورہ نے حیران ہو کر بطول کی شکل دیکھی تھی۔ وہ کئی مہینوں کے بعد اس کے پاس رہنے آئی تھی، اور شکورہ کو اس کا رنگ روپ پہلے جیسا نہیں لگا تھا۔ خریدنے پر بھی وہ کچھ بولی نہیں تھی، اور اس نے یکدم موتیا کے بارے پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ موتیا کیسے یاد آ گئی تجھے؟ تو بڑی دیر ہو گئی کبھی اس کا پوچھتی ہی نہیں۔ میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ تو کیسی سہیلی ہے، تجھے کبھی اس کا خیال ہی نہ آیا۔ شکورہ بھی آج کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اماں، تجھے لگتا ہے مجھے اس کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ دن رات اس کا خیال آتا ہے۔ وہ عجیب انداز میں بڑبڑانے لگی تھی۔ ویسی ہی ہے موتیا، نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کرتی، بس بیٹھی رہتی ہے جھولی میں کچھ سکے لے کر، انہیں رگڑتی رہتی ہے زمین پر۔ اللہ وسائی زبردستی کھانا کھلا دے تو کھا لیتی ہے، ورنہ کھانے پینے کا بھی شوق نہیں۔ کوئی ڈاکٹر، حکیم، پیر نہیں چھوڑا ان دونوں نے جہاں لے کر نہیں پھرے، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں دل کو کتنا روگ لگا ہے کہ دماغ کا یہ حال ہو گیا۔ میں تو کہتی ہوں نظر ہی لگ گئی موتیا کو تو۔ ایسا روپ تو 7 گاؤں میں کسی کا نہیں تھا۔ اس پورے علاقے میں پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔ بس چودھرائی نے بڑا ظلم کیا۔ اللہ وسائی تو منہ بھر بھر کر بد دعائیں دیتی ہیں اسے اجڑنے اور برباد ہونے کی، جس نے موتیا کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ شکورہ اپنی بیٹی کے تاثرات سے بے خبر اسے موتیا کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی، اور بطول کا رنگ اڑ رہا تھا۔ اللہ وسائی تتلاتی ہے اور زبان کالی ہے اس کی۔ بڑے بوڑھے بڑا ڈرتے ہیں ان لوگوں کی آہ لینے سے۔ وہ جب کہتی ہے نا کہ جو کچھ موتیا کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں کی اولادوں کے ساتھ ہو، ان کی بیٹیاں اجڑے روئیں، بیٹے مرے، نسل ہی ختم ہو جائے۔ بطول کے کلیجے پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا تھا۔ بس کر اماں، نہ سنا مجھے یہ ساری باتیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور عجیب بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگی تھی۔ یہ تجھے کیا ہوا بطول؟ تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ تو چودھرائن اور اس کے بیٹے کی اولادوں کے لیے کہہ رہی ہے، وہ تجھے تھوڑی کہہ رہی ہے کچھ۔ شکورہ نے کچھ حیران ہو کر بیٹی کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ اولاد اپنے بعض گناہ اللہ کو بتا سکتی ہے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ اس خود غرضی اور بے رحمی کے خالق وہ ہو سکتے ہیں۔ بطول کا دل چاہا تھا وہ ماں کو اس لمحے بتا دے کہ وہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ کیا کر بیٹھی تھی، پر اسے خوف تھا کہ اس کی ماں اسے جانور اور شیطان نہ سمجھ لے۔ پر ماں کی زبان سے اللہ وسائی کی دی گئی بد دعائیں بطول کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ شادی کو 2 سال سے اوپر ہو گئے تھے، وہ اب تک بچہ پیدا نہیں کر سکی تھی۔ ہر بار وہ چند ماہ بعد امید سے ہوتی اور بغیر کسی بچہ ضائع ہو جاتا۔ کوئی احتیاط، کوئی دعا، کوئی تدبیر کام نہ آتی، اور ہر بار جب وہ اس کرب سے گزرتی تو اسے موتیا یاد آتی۔ اسے اللہ وسائی اور گاموں کا وہ حال بھی یاد آتا جو وہ گاؤں والوں کی زبان سے کہیں نہ کہیں سے سنتی رہتی تھی۔ پورے گاؤں کو پتہ تھا موتیا کی بچپن کی سہیلی تھی۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کہیں اللہ وسائی اور گاموں کا ذکر ہوتا اور عورتوں کی نظریں بطول پر نہ اٹھتی، ان کی زبانوں پر اس کے لیے سوال نہ ہوتے۔ وہ ان نظروں، ان سوالوں سے بدک بدک کر اٹھتی تھی، بھاگتی تھی۔ اس سوال کا وہ کسی کو کیا جواب دے سکتی تھی کہ موتیا اور چودھری مراد کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ان کا پیار اور رشتہ توڑ کیوں نہیں چڑھا؟ گاؤں کی عورتوں نے تاجور سے موتیا کے کردار کے بارے میں بھی الزامات سنے تھے۔ گاؤں کے مردوں نے چودھری شجاع کے منہ سے بھی یہ سنا تھا کہ وہ اپنے بیٹی کا رشتہ گاموں کی بیٹی سے کرنے جا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ کون آیا تھا ان کے بیچ؟ 4 دن گاؤں کے لوگ اندھے بہرے گونگے ہوئے تھے، زبانوں سے چٹخارے دار باتیں کی تھی،
4 دن کے بعد لوگوں کی عقلیں کام کرنے لگی تھی۔ جانتے وہ اللہ وسائی اور گاموں کو بھی تھے اور موتیا کو بھی۔ یہ دل ماننے پر تیار نہیں ہو رہا تھا کہ موتیا آوارہ تھی۔ پورا گاؤں اللہ وسائی اور گاموں کی شرافت کے گن گا سکتا تھا۔ پورا گاؤں موتیا کی پارسائی کی قسم بھی اٹھا سکتا تھا، پر ان میں سے کسی نے وقت پڑنے پر نہ شرافت کی گواہی دی تھی، نہ اس پارسائی کی قسم اٹھائی تھی۔ اور اب جب وقت گزر گیا تھا تو چٹخارے لینے والی زبانوں کا مسالہ ختم ہونے لگا تھا، اور اب ان پر کھڑے کھڑے سوال اور باتیں آنے لگی تھی، اور ان کھڑے سوالوں اور باتوں کے سامنے بطول کا ضمیر ٹھہر نہیں پا رہا تھا۔ یہ شاید ضمیر سے بڑھ کر وہ اذیت اور محرومی تھی جو اسے بار بار کچوے کے لگاتی تھی۔ یہ یاد دلاتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے گناہ کی سزا تھی، اور وہ سزا دائمی بھی ہو سکتی تھی۔ سسرال والے اب اسے طعنے دینے لگے تھے۔ چودھری مراد کے دونوں بیٹے کی مثالیں دی جاتی، جس کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، اور 2 سالوں میں وہاں 2 بیٹے آ گئے تھے، اور ان کے بیٹے کا گھر سونا تھا۔ اس کا شوہر بھی ماں باپ کی باتیں سن سن کر اس سے بے اتفاقی کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ 2 دفعہ اس کے پاس کویت سے ہو کر واپس آ گئی تھی۔ وہ عیش و آرام جس کے وہ خواب دیکھتے ہوئے شادی کر کے کویت گئی تھی بھسم ہو گئے تھے۔ وہ پیار محبت شادی کے شروع کے چند ہفتوں میں ہی اڑ گیا تھا۔ دور ہونے کے باوجود سسرال والوں کو سعید اور اس کی آمدنی پر مکمل قابو تھا، اور بطول 1 روپیہ بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوف ہر وقت اس کے گرد منڈلاتا رہتا، وہ یہی تھا کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر سعید کہیں ایک اور شادی نہ کر لے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ وہ ہلاتی ہوئی کویت اور گاؤں کے چکر کاٹتی رہی۔ وہ سارے الے تلتلے اور جو اسے چودھرائن کے دیے ہوئے پیسوں سے کرنے تھے وہ ہوا بن کر اڑ گئے تھے۔ اس کا وہ پورا جہیز اس کے سسرال والوں نے اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیا تھا، کیونکہ وہ کویت چلی گئی تھی اور بھابھی کی ہر چیز ضائع ہو رہی تھی، اس لیے بہتر کہ وہ بیٹیوں اور ان کے سسرال میں بھیج دی جائے۔ بطول پہلی بار کویت سے واپس آنے پر ایک خالی کمرے میں بان کی چارپائی پر سوئی تھی، کیونکہ کمرے کے پردے اور فرنیچر تک اس کی نندوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور اس کے جھگڑنے پر سعید نے اس سے کہا تھا کہ اسے چیزوں کی اتنی پرواہ ہے تو وہ چودھریوں کے گھر سے اور لے آئے۔ آخر اس کی ماں اب بھی تو وہاں کام کرتی تھی۔ بطول حویلی جانے کا سوچنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ خود تاجور نے بھی شکورہ سے کہا تھا کہ بطول اب کبھی حویلی نہ آئے۔ تاجور کو یہ خدشہ تھا کہ بطول کی زبان سے اگر کچھ نکل گیا تو وہ ماہنور اور اس کے بیٹے کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اس نے جو سازش کی تھی اسے اس پر شرم نہیں تھی، مگر اس سازش کے کھل جانے کا خوف ضرور تھا۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا بطول کہ کوئی خوشخبری ہے؟ شکورہ کو اس کی کیفیت سے یکدم جیسے اس کے حاملہ ہونے کا خیال آیا۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ماں سے کہا، مجھے لگتا ہے میری نسل نے آگے نہیں بڑھنا اماں، میرے گھر نہیں ہونا بچہ۔ شکورہ نے جیسے کھول کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہے تو بطول؟ کیوں اس وقت برے الفاظ زبان پر لا رہی ہے؟ رب سونے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بطول نے ماں کی تسلیوں کو سنتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اماں مجھے لگتا ہے توبہ کیے بغیر کچھ نہیں ہونا، کسی سے معافی لیے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑائی تھی، کس سے معافی لینی ہے تو نے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ شکورہ کو سمجھ نہیں آئی۔ بطول انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسی طرح پھرتی رہی۔ اس نے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا۔ شکورہ بغیر اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، یوں جیسے اس کو پزل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بطول اگلے کئی دن موتیا کے گھر جانے کے لیے اس کی گلی جاتی رہی اور اس کے گھر کے سامنے سے ہو کر واپس آ جاتی۔ گاموں کے گھر کا دروازہ اب ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی لکڑیوں میں جگہ جگہ خلا تھا، یوں جیسے اب کوئی اسے دیکھنے والا ہی نہ رہا۔ موتیا کے ساتھ گزرا ہوا اچھا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے گزرتا رہا اور اس کا پچھتاوا جیسے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اے میرے مالک، جتنا بوجھ میرے سینے پر ڈال دیا ہے اتنا چودھرائن پر بھی تو ڈال۔ جتنی سزا مجھے میرے گناہ کی دے رہا ہے اس کو بھی تو دے۔ میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں اور چودھرائن کے گھر بیٹے پر بیٹے آ رہے ہیں۔ کیا ساری سزائیں غریبوں کے مقدر میں لکھی ہیں؟ امیروں کے گناہ بھی خطا ناقابل سزا۔ بطول اپنے آپ سے خود جنگ لڑنے میں مصروف تھی۔ اگر اس کے ساتھ سب کچھ ہونے کی وجہ اس کا گناہ تھا
تو اس گناہ کو کروانے والی کے گھر پر کوئی آفت کیوں نہیں ٹوٹ رہی تھی؟ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ موتیا سے بات کرنے کی ہمت نہیں تو کیا میں سب کچھ چودھری مراد کو بتا دوں؟ اس نے واپسی کے راستے میں سوچا تھا، پر وہ کیا کرے؟ اب تک تو وہ بھول چکا ہوگا موتیا کو۔ اب تو پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ گیا تھا، اب کچھ بھی کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ چودھری مراد اسے بھول گئے ہوں گے، تب بھی تاجور اسے جان سے مار دے گی۔ نہ بھولے ہوئے تو خود چودھری مراد کے ہاتھوں اس کی جان جاتی۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی میں بطول کو وہیں کھڑے رہنے میں عافیت نظر آئی تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کو بھی زندہ رہ کر سزا کاٹنی تھی۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب تھے جو صبح کنویں کے برابر اپنے کھیتوں میں چرنے والی اپنی بکریوں کے لیے پانی نکالنے آئے تھے۔ کنویں میں گرائے جانے والا ڈول کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور مولوی صاحب حیران ہوئے تھے۔ منہ اندھیرے انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کنویں میں وہ کیا چیز تھی جس سے پانی بھرنے کے لیے پھینکا جانے والا ڈول بار بار ٹکرا رہا تھا۔ ایک عجیب وہم انہیں آیا تھا اور اس وہم کی تصدیق یا تردید کے لیے وہ سورج نکلنے تک کنویں پر بیٹھے رہے، اور سورج نکلتے ہی انہوں نے جھانک کر کنویں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گہرے کنویں کی تہہ میں نظر آنے والے پانی پر اوندھے منہ کسی کا وجود پانی میں جھول رہا تھا۔ مولوی صاحب گشت کھاتے کھاتے بچے تھے۔ اس گاؤں کی تاریخ میں اس کنویں سے ملنے والی وہ پہلی لاش تھی، اور وہ لاش گاموں کی تھی۔ وہ کب وہاں کودا تھا، گرا تھا یا گرایا گیا تھا، یہ کسی کو پتہ نہ تھا، اور یہ سب جانتے تھے۔ گاموں کی لاش نے گاؤں والوں کو چپ لگا دی تھی، اور ایسی ہی چپ چودھری شجاع کو بھی وہاں پر آ کر لگی تھی، جس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ وسائی کو کیسے اطلاع دیتے۔ ان سب کو لگتا تھا اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کنویں پر آئی تھی اور گاموں کے لاش کے سرانے چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ گاؤں والوں کو یقین تھا وہ صدمے میں ہے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ گاموں کی موت کا صدمہ وہ اس دن اٹھا چکی تھی جب اس کی بیٹی کی بارات نہیں آئی تھی۔ وہ سارے بین جو اس نے آج کرنے تھے اسی دن ہی کر لیے تھے۔ یہ گاموں تو بس ایک چلتی پھرتی لاش تھا۔ وہ ہنستا گاموں تھوڑی تھا۔ اس کا سر گود میں رکھے وہ اس کے گیلے بال یوں سمیٹتی رہی جیسے وہ سویا ہوا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے اللہ وسائی کو حق باہو کا کلام پڑھتے سنا تھا۔ اس کی زبان توتری تھی، وہی کلام جو گاموں پڑھتا تھا وہ پڑھ رہی تھی۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلا تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیویں اے بوٹی لائی ہو۔ چودھری شجاع اس توتلی آواز کی بازگشت میں وہاں سے واپس حویلی گیا تھا۔ اللہ وسائی نے اس کی کوئی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے گاموں کو چودھریوں کے پیسوں سے کفن نہیں پہنانا تھا۔ گاموں گاؤں کا پہلا کمی تھا جس کی موت نے بھی چودھریوں کی امداد ٹھکرائی تھی۔ کنویں میں گر کیسے گیا؟ تاجور نے خبر ملنے پر اتنے عام سے لہجے میں یہ سوال کیا تھا کہ چودھری شجاع نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ بس غمزدہ اپنا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ تاجور اس کی شکل دیکھتی رہی۔ پھر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کہا، اچھا میں ملازمے کو کہتی ہوں کھانے کا انتظام کر دے اس کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے، مت بھیجنا کچھ بھی اس کے ہاں، اللہ وسائی کچھ نہیں لے گی۔ چودھری شجاع نے عجیب سے لہجے میں اس سے کہا، نہیں تو نہ صحیح، خراج زکوٰۃ کے لیے گاؤں میں کمی بتیڑے۔ تاجور نحوست سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ گاموں کا جنازہ اس گاؤں کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ یوں لگتا تھا چرند پرند اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ وہاں کسی کو یہ ماننے میں تامل نہیں تھا کہ وہ نیک تھا، اور اللہ وسائی کو یقین تھا وہ رب کے پاس گیا تھا ہی موتیا کے لیے۔ پتر تو نے ماں باپ سے ملنے نہیں آنا، بیٹے کو دیکھنے نہیں آنا؟ یہ چودھری شجاع تھا جس نے 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی مراد کے نہ آنے پر اسے فون پر پوچھا تھا، ابا جی چھٹی نہیں ملتی؟ مراد نے جواباً اسے کہا تھا، تو چودھریوں کا پتر ہے، انگریزوں کا نوکر تھوڑی ہے، چھٹی نہیں ملتی، چھوڑ دے ایسی نوکری جس میں تجھے ماں باپ سے ملنے، اولاد کے دیکھنے کے لیے بھی چھٹی نہ ملے۔ چودھری شجاع کو غصہ آ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ابا جی، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاؤ کھا کر نوکریاں نہیں چھوڑ سکتے۔ مراد نے ٹھنڈے لہجے میں باپ سے کہا تھا، پر میں آؤں گا، چکر لگاؤں گا، نہ آ سکا تو پھر آپ لوگوں کو بلوا لوں گا۔ مراد نے باپ کو تسلی بھی دی تھی، ہم نے کیا کرنا ہے وہاں آ کر پتر، تیرا یہاں آنا ضروری ہے، تجھے گاؤں یاد نہیں آتا؟ مراد کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ گاؤں کو یاد
کر کے دفن کر کے ہی تو زندہ تھا، ورنہ اس کا پورا وجود پھوڑا بن گیا تھا ان یادوں کے درمیان۔ ابا جی، گاؤں کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مراد نے بات بدلی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گاموں مر گیا۔ پتہ نہیں خیالوں کی وہ کون سی رو تھی جس میں بہہ کر چودھری شجاع نے اسے یہ خبر دی تھی، اور اسے یہ خبر دیکھ کر جیسے وہ پچھتایا۔ دوسری طرف فون پر مراد کی سانس کی آواز بھی نہیں تھی۔ چودھری شجاع کو لگا فون بند ہو گیا ہوگا۔ ہیلو پتر، تو سن تو رہا ہے نا؟ ہاں۔ دوسری طرف مراد نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیسے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون گاموں؟ گاموں کو سارا گاؤں پہچانتا تھا، اور مراد تو گاموں کی زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بھلا سکا تھا۔ کنویں سے لاش ملی ہے، چودھری شجاع نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ مراد ایک بار پھر گونگا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے پاس سارے سوال ختم ہو گئے تھے۔ کنویں سے لاش کیسے مل سکتی ہے؟ اس میٹھے پانی میں گاموں کے لیے موت کیسے ہو سکتی تھی جو اس کے ہاتھ سے پورے گاؤں کی پیاس بجھاتا تھا؟ مراد وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ جو سچ تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، ایک لفظ بھی اور کہے بغیر۔ یادوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے، اور ان جھکڑوں میں مشق اٹھائے گاموں کے ساتھ موتیا کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حادثہ ہے، شاید پانی نکالتے ہوئے چودھری شجاع نے آخری جملہ کہتے کہتے ادھورا چھوڑ دیا، اور جملہ اب اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا موتیا تھی، اور وہ نہیں تھی تو کہاں تھی؟ موتیا کی خوشبو اس کے ارد گرد چاروں طرف پھیلنے لگی تھی، جیسے وہ کسی دھند اور کہرے میں گھر گیا ہو۔ موتیا ہوش و حواس میں نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اس گھر میں ان دو لوگوں کے وجود سے باخبر تھی۔ ایک اللہ وسائی جو دن رات سائے کی طرح اس کے پاس گھومتی رہتی، وہ اسے کھانا کھلاتی، نہلاتی دھلاتی، اس کے بال بناتی، اسے بچپن کی طرح ایک بار پھر لوریاں گا گا کر سناتی، اور دوسرا گاموں جسے کئی بار رات کو آنکھ کھلنے پر وہ اپنے سرانے بیٹھا دیکھتی۔ وہ ٹکٹکی لگائے اسے دیکھ رہا ہوتا یا اس کے ماتھے کو سہلا رہا ہوتا۔ موتیا کو اس کے گھر میں گاموں کے وجود کا احساس اور پہچان تھی، بس یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اس کا کون تھا، اور اب جب وہ نہیں تھا تو اسے غیر محسوس طور پر ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اس نے گاموں کا آخری دیدار کیا تھا، پر اس وقت وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اللہ وسائی شوہر کی آخری رسومات چھوڑ کر اس کو لیے اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گاموں زندہ ہوتا یا اب بھی بول سکتا تو اسے یہی کرنے کو کہتا۔ وہ گھر جو گاموں، موتیا اور اللہ وسائی کا کہلاتا تھا، اب صرف اللہ وسائی اور گاموں کا رہ گیا تھا۔ پہلے بھی سنسان اور ویران لگتا تھا، اب اور بھی سنسان اور ویران ہو گیا تھا۔